برطانیہ کے وکٹورین طرز تعمیر کی تاریخی بلڈنگ میں قائم محکمہ جنگلی حیات کے میوزیم میں لگ بھگ 400 اقسام کے پرندوں، 100 رینگنے والے 50 ممالیہ جانوروں کی مختلف اقسام حنوط شدہ حالت میں تصویری شکل میں موجود ہے۔ جانوروں کو خاص کیمیکل کے ذریعے عرصہ 30 سال تک کے لیے محفوظ کیا گیا۔ کراچی کے معروف اور گنجان آبادی والے علاقے میں زینب مارکیٹ کے عقب اور PIA کراچی بکنگ آفس کے بالمقابل تاج برطانیہ کے قدیم دور کی سندھ وائلڈ لائف میں قائم میوزیم میں صوبے بھر میں پائے جانے والی جنگلی حیات کے حنوط شدہ اقسام اور تصویری مرکز نگاہ بنایا گیا۔ پرندوں، مارخور، سانپ، چھپکلی، دریائے سندھ کی اندھی ڈولفن سمیت بیشتر جانور میوزیم کا حصہ ہیں، جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اب بھی جیتی جاگتی حالت میں ہیں۔ اگر انہیں چھوا جائے تو یہ فضاؤں میں محو پرواز ہو جائیں گے یا پھر اپنے مسکن کی جانب بھاگ کھڑے ہوں گے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ماضی میں یقیناً یہ اپنی عام جگہوں اور مسکن میں دھاڑتے، چیختے اور چہچہاتے ہوں گے، مگر اب اس میوزیم میں ان کی مخصوص آوازوں کے بجائے گہرا سکوت ہے۔ اسی میوزیم میں میدانیوں، پہاڑی علاقے کی نادر و نایاب نسل کے جانوروں کی باقیات اور تصاویر بھی موجود ہے، جو کبھی سندھ میں پائے جاتے تھے یا انہوں نے ماضی بعید میں کسی دوسرے مقام سے سندھ میں نقل مکانی کی تھی۔ سندھ وائلڈ لائف کے ایڈمن ممتاز سومرو کے مطابق میوزیم لگ بھگ 25 سال تک بند رہا تھا، تاہم سن 2018 میں اسے موجودہ کنزرویٹر جاوید مہر کی کوششوں سے دوبارہ فعال کیا گیا۔ ممتاز سومرو کے مطابق میوزیم کو قائم کرنے کی اہم وجہ شائقین اور بالخصوص طلبہ و طالبات کو معلومات فراہم کرنا ہے، جہاں محققین بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جانوروں کو حنوط کرنے والوں کی باقاعدہ ٹیم ہے، جو ایک خاص طریقہ کار سے ان جانوروں کو محفوظ کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ حنوط کرنے کے عمل میں مختلف اقسام کے کیمیکلز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس میں سے بیشتر جانور اپنے اصل کھال اور ڈھانچے میں موجود ہیں، تاہم ضرورت کے مطابق جانوروں کو دوبارہ اصل شکل میں ڈھالنے کے لیے فائبر اور پیرس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حنوط کردہ جانور اس عمل کے بعد 25 سے 30 سال کے عرصے کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ممتاز سومرو کے مطابق کسی جانور کو مار کر کبھی حنوط نہیں کیا جاتا۔ رینگنے، اڑنے یا پھر چوپائے جو اپنی طبی موت مر جاتے ہیں، ان کو حنوط کیا جاتا ہے۔ ان جانوروں میں اڑیال، سندھ آئی پیکس، مختلف اقسام کے سانپ، چھپکلیاں اور دیگر حشرات الارض بھی شامل ہیں۔ سندھ وائلڈ لائف کے میوزیم میں گیدڑ اور لکڑ بھکا بھی موجود ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ جنگلات میں ان جانوروں کے مسکن کنکریٹ کی پختہ عمارتوں اور رہائشی آبادیوں میں ڈھل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان جانوروں نے دیگر اضلاع، ویرانوں اور دور افتادہ مقامات کو اپنا مسکن بنا لیا، مگر اس ترک سکونت نے کئی اقسام کے جانوروں اور معدومیت سے دوچار کر دیا، جبکہ کئی ناپید ہو چکے ہیں۔